وہاڑی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر اور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے جو اپنی تاریخی ثقافتی اور زرعی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر کی تاریخ مختلف تہذیبوں اور عہدوں سے گزرتی ہوئی آج تک کی موجودہ شکل تک پہنچی ہے۔ وہاڑی کی تاریخ کا آغاز قدیم دور سے ہوتا ہے اور اس کی جغرافیائی اور ثقافتی اہمیت نے اسے مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے زیر اثر رکھا۔ وہاڑی کا علاقہ بہت قدیم دور سے آباد رہا ہے اور یہاں انسانوں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ یہ علاقہ دریائے ستلج کے قریب واقع ہے، جو کہ ایک زرخیز اور آبپاش علاقے کا حصہ ہے۔ قدیم دور میں یہ علاقہ موریہ سلطنت، گپت سلطنت اور بعد میں مسلم سلطنتوں کا حصہ رہا۔ اس علاقے کے بارے میں کم معلومات ملتی ہیں، لیکن تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مختلف تہذیبوں نے اپنا اثر چھوڑا۔ وہاڑی کا علاقہ مسلم فتوحات کے دوران مختلف مسلم حکمرانوں کے زیر اثر آیا۔ دہلی سلطنت اور مغل سلطنت کے دور میں وہاڑی کا علاقہ پنجاب کے اہم حصوں میں شمار ہوتا تھا۔ مغل حکمرانوں کے دور میں اس علاقے میں تعمیرات اور زرعی ترقی ہوئی۔ وہاڑی کی زرخیز زمینوں کو بہتر بنانے کے لیے مغلوں نے کئی آبی منصوبے شروع کیے، جن میں نہری نظام کا قیام بھی شامل تھا۔ وہاڑی کی تاریخ میں برطانوی دور بھی ایک اہم مرحلہ۔ 1849 میں برطانوی راج کے تحت پنجاب کے باقی حصوں کی طرح وہاڑی بھی شامل ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے یہاں زرعی اصلاحات کیں اور پانی کی فراہمی کے لیے نہری نظام کو مزید ترقی دی۔ اس دور میں وہاڑی کے ارد گرد کی زمینوں پر کپاس، گندم اور چاول کی کاشت کو فروغ ملا۔ برطانوی دور میں وہاڑی ایک چھوٹے مگر اہم تجارتی مرکز کے طور پر سامنے آیا، جہاں سے مقامی زرعی مصنوعات کی تجارت ہوتی تھی۔ تقسیم ہند کے وقت 1947 میں وہاڑی کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہاڑی پاکستانی پنجاب کا حصہ بنا اور یہاں کی آبادی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اس وقت وہاڑی کے علاقے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور ہندو، سکھوں کی اکثریتی آبادی بھارت منتقل ہو گئی، جبکہ مسلمان مہاجرین نے یہاں کا رخ کیا۔ اس دوران وہاڑی میں نئی آبادکاریاں ہوئیں اور شہر کی ساخت میں تبدیلی آئی۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہاڑی میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں۔ زرعی شعبہ یہاں کی معیشت کا بنیادی ستون رہا اور اس علاقے کی زمینوں کو مزید آباد کرنے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے گئے۔ حکومت نے نہریں اور پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا، جس سے زراعت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس دور میں وہاڑی میں تعلیمی اداروں کی بنیاد بھی رکھی گئی اور صحت کے شعبے میں بھی بہتری آئی۔ وہاڑی 1980 کی دہائی تک ایک اہم زرعی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا، جہاں گندم، چاول، کپاس اور سبزیوں کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاڑی کی نزدیکی زمینوں میں مویشیوں کی پرورش بھی کی جاتی تھی، جس سے علاقے کی معیشت میں مزید اضافہ ہوا۔ آج کل وہاڑی ایک ترقی یافتہ ضلع بن چکا ہے۔ شہر کے ارد گرد کی زمینوں میں کاشتکاری کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی بھی شروع ہوئی ہے۔ وہاڑی کے مختلف حصوں میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتی یونٹس قائم ہیں، جو مقامی سطح پر روزگار فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں میں بہتری آئی ہے۔ وہاڑی کی معیشت کا بیشتر انحصار آج بھی زراعت پر ہے، لیکن یہاں کے لوگ اب مختلف قسم کے کاروبار اور خدمات میں بھی مشغول ہیں۔ وہاڑی کا زرعی پیداوار ابھی بھی پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کی زرخیز زمینوں سے پیدا ہونے والی فصلیں پورے پاکستان میں بھیجی جاتی ہیں، جس سے وہاڑی کی معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہاڑی کا تاریخی پس منظر بہت وسیع اور متنوع ہے۔ قدیم دور سے لے کر آج تک وہاڑی نے مختلف تہذیبوں، حکمرانوں اور تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے۔ اس کی زرعی، ثقافتی اور معاشی اہمیت آج بھی برقرار ہے اور وہاڑی کا شمار پاکستان کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ ایک غمگین دور سے شروع ہو کر ایک خوشحال اور ترقی پذیر شہر کی صورت میں آج تک جاری ہے، جسے مستقبل میں مزید ترقی کی توقع ہے۔